بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دور دراز علاقے سے دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر جد و جہد اور عبادت و ریاضت کرتا تھا۔ یہ زیادہ عبادت کرنے والا جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا اس کے بعد سال بھر تک زندہ رہا، پھر انتقال کر گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میں ان دونوں کے قریب ہی ہوں۔ جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور ان میں سے بعد میں فوت ہونے والے کو جنت میں داخلے کی اجازت دی۔ کچھ دیر بعد پھر نکلا اور شہید ہونے والے کو اجازت دی، پھر لوٹ کر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ابھی واپس جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا۔ لوگوں کو اس سے بہت تعجب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور تمام قصہ سنایا تو فرمایا تمہیں کس چیز سے حیرانگی ہو رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان دونوں میں پہلا شخص زیادہ محنت اور ریاضت کرتا تھا، پھر شہید بھی ہوا، اور اس کے باوجود دوسرا جنت میں اس سے پہلے داخل ہوا۔ فرمایا کیا دوسرا اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل رہا۔ فرمایا اسے رمضان نصیب ہوا تو اس نے روزے رکھے اور سال بھر اتنے سجدے کیے، یعنی نمازیں ادا کی۔ صحابہ نے عرض کیا یہ بات تو ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درجوں میں آسمان و زمین سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی 2 چیزیں خرچ کی، وہ جنت کے دروازوں میں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو شخص مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو شخص روزے دار ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو شخص صدقہ کرنے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہی ہوگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فرمایا کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اکثر یہ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اگر وہ رب چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے اور اگر چاہے تو سیدھا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ علم جو سکھایا ہو، نہر جو بہائی ہو، کنواں جو کھودا ہو، درخت جو لگایا ہو، مسجد جو بنائی ہو، قرآن جو وراثت میں چھوڑا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کرے۔